بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموی فرما روا حشام بن عبد الملک کے زمانے میں 105 ہجری میں کوفہ کا گورنر ابن النصرانیہ خالد بن عبداللہ تھا۔ وہ نہایت ظالم اور بے دین شخص تھا۔ اس نے نہ صرف مسجدوں کے مینارے تک گروا دیے بلکہ اپنی نصرانی ماں کے لیے کوفہ میں ایک بہت بڑا گرجا بھی تعمیر کرایا۔ وہ بدبخت اموی خلفاء کو راضی کرنے کے لیے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں بکتا تھا، بلکہ وہ خوش آمد میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ یہاں تک کہنے لگا کہ معاذ اللہ، خلیفہ حشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ اس نے بیت المال سے بڑے بڑے گرجے تعمیر کروائے، اپنی جاگیر میں 7 نہریں نکلوائیں اور عیش و عشرت پر لگ بھگ 50 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے۔ حشام نے جب گورنر کوفہ سے پوچھا تو کہنے لگا، میں نے یہ رقم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت زید کے پاس جمع کر رکھی ہے۔ حشام نے حضرت زید کو اپنے پاس طلب کیا اور رقم کی بابت سوال کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، بھلا جو شخص ہمارے آباء و اجداد کو ہمیشہ گالیاں بکتا ہے وہ ہمارے پاس مال کیوں کر رکھوائے گا؟ حشام نے مکمل اطمینان کر لینے کے بعد آپ کو مدینہ منورہ بھیجنے کی بجائے کوفہ بھیج دیا۔ کوفیوں نے معصوم سید زادے کے ساتھ ایک بار پھر وہی سلوک کیا جو پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت امام حسن اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کر چکے تھے۔ آپ جو ہی کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفیوں نے حشام کے خلاف آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی اور قریباً 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ محبان اہل بیت میں سے چند افراد نے آپ کو خبردار کیا کہ یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور آپ کے دادا حضور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی بیعت کے بعد اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ نے ایک مرتبہ پھر ان پر اعتماد کر لیا ہے۔ اگرچہ محبان اہل بیت نے آپ کو کوفیوں کی بے وفائیاں یاد دلائیں، لیکن پھر بھی آپ نے حشام کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ پھر حضرت زید نے اپنے ایک خادم فضیل بن زبیر کو حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس بھیجا اور اپنے منصوبے کے بارے آگاہ کیا۔ حضرت امام جو اس وقت بیمار تھے آپ کی فوج میں تو شامل نہ ہو سکے، مگر آپ نے سامان حرب کے لیے 10,000 دینار پیش کیے اور عوام الناس کو سید زادے کی معاونت پر ابھارنے کے لیے ایک تاریخی فتویٰ جاری فرما دیا۔ آپ کے اس تاریخی فتویٰ کے الفاظ یہ ہیں، یعنی اموی خلیفہ حشام کے خلاف سید زادے کی معاونت میں لڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شمولیت تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جد و جہد اور حضرت امام ابو حنیفہ کے فتاویٰ جاری کرنے کے باوجود کوفیوں نے ایک بار پھر بے وفائی کی اور حضرت زید بھی اپنے دادا جان امام علی مقام کی طرح شہید کر دیے گئے۔ اس واقعے سے حضرت امام اعظم کی نظر میں اموی خلفاء سے نفرت اور سادات کرام سے محبت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی جب کبھی حضرت امام ابو حنیفہ کے سامنے حضرت زید کی شہادت کا ذکر ہوتا تو آپ بہت رویا کرتے تھے۔ اس کے بعد 132 ہجری میں سلطنت بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس کا پہلا فرما روا تخت نشین ہوا۔ جس کی موت کے بعد منصور تخت نشین ہوا تو اس بدبخت نے سادات کرام پر پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر قہر ڈھانے شروع کر دیے۔ اگرچہ اس وقت کوئی سازش بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس ظالم نے محمد بن ابراہیم کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ بالآخر اس کی ان ظالمانہ کارروائیوں سے تنگ آ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے حضرت محمد نے علم جہاد بلند کر دیا۔ اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر تقریباً 66 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو سید زادے کی رفاقت پر ابھارنے کا کام شروع کیا اور لوگوں کو سید زادوں کی معیت میں ظالم حکومت کے خلاف مقابلہ کرنے کا حکم دینے لگے۔
نیز کوفہ کے ایک مشہور محدث ابراہیم بن سوید کا بیان ہے، میں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا نفلی حج کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا حضرت محمد کی رفاقت میں حکومت سے لڑنے کا؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس جنگ میں شرکت 50 نفلی حج ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر آپ نے ایک عورت کو فرمایا جس کا بیٹا حضرت امام کے ابھارنے پر حضرت سید محمد رضی اللہ عنہ کی مائیت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا تھا کہ کاش تیرے بیٹے کی جگہ سادات کی مائیت میں شہید ہونے والا میں ہوتا۔ الغرض آپ کا طریقہ ہمیشہ سے ہی سادات کی خدمت اور ان کے دشمنوں کی مخالفت کرنا تھا۔ آپ کو ہمیشہ سے ہی عموی حکومت کی جانب سے عہدوں کی لالچ دی گئی جو آپ اہل بیت سے وفاداری کی وجہ سے ٹھکرا دیتے، اور اسی پاداش میں کئی بار آپ پر کوڑے بھی برسائے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی اہل بیت سے محبت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کو 2 رجب المرجب 150 ہجری میں عباسی خلیفہ منصور نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ نہ صرف شیدائے اہل بیت اور محبت اہل بیت سے سرخرو ہوئے بلکہ اکابر سادات شہداء کے خادموں کی صف میں بھی شامل ہو گئے۔ بعض کتب میں تو یہاں تک مذکور ہے کہ جب سے امام نے ہوش سنبھالا اور ان کو کربلا کے واقعے کا علم ہوا تو آپ نے حب اہل بیت میں تمام زندگی نہر فرات کا پانی تک پینا پسند نہ فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس نہر کا پانی اہل بیت کرام پر بند کر دیا گیا تھا، ابو حنیفہ بھی اس پانی کو اپنے اوپر بند کرتا ہے۔ اب جہاں تک حضرت امام کی یزید پلید کے معاملے میں خاموشی کا بیان ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب مروان کے دور حکومت میں گورنر کوفہ یزید بن عمرو کے حکم پر آپ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تو تقریباً 20 کوڑے لگنے کے بعد یزید نے جلاد کو روکا اور آپ سے پوچھا کیا آپ نے اپنا فیصلہ بدلا ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ کچھ جواب دیتے ایک یزیدی خوش آمدی مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ اموی خلفاء کو اچھا نہیں سمجھتے۔ چنانچہ آپ سے یزید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس وقت خاموشی اختیار کی اور ان کو جواب نہ دینے میں ہی حکمت سمجھی، کیونکہ ظاہر ہے اس بدبخت نے آپ سے یزید سے متعلق پوچھا ہی اس لیے تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے اور ہمیں موقع مل جائے گا آپ کی گردن دبوچنے کا، لیکن آپ نے اس وقت اس ذلیل کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کی۔ آپ کی خاموشی کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت واقع کربلا، حرہ اور اعانت بیت اللہ شریف کو ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا، سب کچھ تو واضح تھا اور ہر کسی کو ان ظالموں کے ظلم عظیم کی خبر تھی، پھر بلا اس پر فتویٰ جاری کرنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ بہرحال آپ نے اپنی تمام زندگی اہل بیت کی خدمت بجا لانے اور ان کی معاونت و معیت اور خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزار دی۔ اب ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خاندان رسالت پر ظلم عظیم ڈھانے والے یزید پلید کے بارے میں نیک گمان رکھتے تھے تو اس میں فقط جھوٹوں افطرا اور بہتان بازی کے اور کیا سچائی ہو سکتی ہے؟ آپ کے وہ فتاوی جو آپ نے اہل بیت کی حمایت میں دیے، جو آج بھی مستند و معتبر کتب کی زینت ہیں، وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ آپ اموی خلفاء کے بارے اس قسم کا ذہن رکھتے تھے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان کے ساتھ دنیا کی زندگی اور آخرت میں اٹھنا نصیب فرمائے، آمین۔